السلام علیکم ناظرین، چلیے آپ لوگوں کا استقبال ہے میرے اس چینل پہ شاداب اسکول آف انگلش اینڈ جی کے جی ایس میں۔ آج ہم لوگ اردو گرامر سے ریلیٹڈ اس سے متعلق دوسری کلاس کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پچھلی کلاس میں میں نے اردو گرامر کے قسموں کو بتایا تھا، جس میں میں نے کہا تھا کہ اردو گرامر کی جو قسمیں ہیں، اردو قواعد کی جو قسمیں ہیں، اس کو 5 حصوں میں بانٹا گیا ہے، جس میں علم ہجہ ہے، علم صرف ہے، علم نحو ہے، علم بلاغت ہے اور علم عروض ہے۔ یہاں تک ہم لوگوں نے پچھلی کلاس میں بات کیا تھا، ان قسموں کو سمجھا تھا کہ بھائی علم ہجہ کیا ہے، علم عروض کیا ہے، علم بلاغت کیا ہے، علم صرف کیا ہے، علم نحو کیا ہے۔ ان 5 قسموں کے بارے میں ہم لوگوں نے پچھلی کلاس میں بات کیا تھا۔ آج ہم لوگ انہی قسموں سے آگے بڑھیں گے، ہے نا۔ ان قسموں میں سے ہم لوگ آج پہلے قسم کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، علم ہجہ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، جو کہ بہت سارے ایگزامس میں، بہت سارے امتحان میں آپ سے پوچھا جاتا ہے۔ ٹیٹ میں پوچھا جاتا ہے، سی ٹیٹ میں پوچھا جاتا ہے، بی ٹیٹ میں پوچھا جاتا ہے اور ہائی اسکول میں میٹرک میں بھی پوچھا جاتا ہے۔ تو دھیان سے پڑھیے گا، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک سبسکرائب اور کمنٹ کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ جو لوگ مجھے پہلی بار دیکھ رہے ہیں، لائک سبسکرائب اور کمنٹ کرنا ضرور یاد رکھیے گا۔ چلیے تو ہم لوگ شروع کرتے ہیں اردو قواعد میں، ہے نا۔ اردو قواعد میں آج ہم لوگوں کی دوسری کلاس ہوگی، ٹھیک ہے، جس میں ہم لوگ دراصل آج بات کریں گے کس کو لے کر؟ علم ہجہ کو لے کر۔ کس کو لے کر بات کریں گے؟ علم ہجہ کو لے کر۔ اور علم ہجہ کے بارے میں کل میں نے بتایا تھا کہ علم ہجہ وہ علم ہوتا ہے جس سے ہمیں حروف کے بارے میں ایک طرح سے کہیں نہ کہیں کیا ملتی ہے؟ جانکاری ملتی ہے، یا آپ دوسرے لفظوں میں اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں جس میں ہمیں حروف تہجی کے بارے میں علم ہوتا ہے۔ کس کے بارے میں علم ہوتا ہے بھائی؟ حروف تہجی کا علم ہوتا ہے۔ کل ہم لوگوں نے یہ بات سنی تھی، یہیں سے آج ہم اپنی بات کو ہم کیا کریں گے؟ آگے بڑھائیں گے۔ یعنی علم ہجہ کا مطلب حروف تہجی کا علم ہونا، اسے ہم کس نام سے جانتے ہیں؟ علم ہجہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یعنی آپ سیدھے طور پہ یہ کہہ لیں کہ کسی بھی زبان کی جو سب سے چھوٹی اکائی ہوتی ہے، جسے آپ حرف کے نام سے جانتے ہیں اردو میں، جیسے الف ہے، با ہے، پا ہے، تا، ٹا، سا، یہ کیا ہے؟ اس زبان کی سب سے چھوٹی اکائی ہے۔ اور انہی، ہے نا، حروف کو جب ہم ملاتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ لفظ بنتا ہے۔ اور لفظوں کو جب ترتیب دیتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ جملہ بنتا ہے۔ اتنا آپ لوگ سمجھتے ہوں گے۔ تو علم ہجہ میں ہم لوگ بات کریں گے، حروف تہجی کو لے کر بات کریں گے کہ حرف تہجی کتنے ہوتے ہیں، ہے نا، حرف تہجی کی قسمیں کیا ہیں، کس کس نام سے حرف تہجی کو جانا جاتا ہے، اس طرح کی چیزوں کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے۔ چونکہ بہت سارے اگزام میں حرف تہجی کے نام سے بھی لے کر سوال پوچھ لیے جاتے ہیں، ہے نا، کس کس طرح کے حروف تہجی ہوتے ہیں۔ اور کل آپ نے سنا تھا پچھلی کلاس میں کہ علم ہجہ میں ہم جو ہے حروف کے حرکات و سکنات سے بھی جو ہے نا متعلق بات کرتے ہیں۔ کس سے متعلق؟ حرکات و سکنات، ہے نا، یا پھر آپ کہہ لیں اعراب کو لے کر بات کرتے ہیں، یا اس کے مخرج کو لے کر ہم لوگ بات کرتے ہیں۔ یعنی حروف تہجی میں یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ یعنی کسی بھی حرف کا مخرج کیا ہے؟ مخرج یعنی اس کے نکلنے کی جگہ، یعنی جب اس کی تلفظ کی ادائیگی ہوتی ہے تو اس کی ادائیگی کی جگہ کیا ہوتی ہے؟ یہ چیز بھی ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ علم ہجہ سے پتہ چلتا ہے نا۔ اس کا اعراب جس میں آپ زبر، زیر، پیش، ضمہ، کسرہ، فتحہ، مد، اس طرح کی چیزوں کو سنیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی کس کا بحث ہے؟ علم ہجہ کا بحث ہے۔ اور علم ہجہ جو ہے اس کا تعلق جو ہے نا، بیسیکلی یہ کس کا اس سے تعلق ہے؟ املا سے تعلق ہے۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، جب آپ کچھ لکھتے ہیں تو آپ کو لفظوں کی کیا پڑتی ہے؟ ضرورت پڑتی ہے، اور وہ لفظ بنتے کس سے ہیں؟ حروف تہجی سے بنتے ہیں۔ تو آج ہم لوگ اسی پر بات کریں گے۔ اگر ہم علم ہجہ، ہے نا، جس کو کہ انگلش میں کس نام سے جانا جاتا ہے؟ آرتھوگرافی۔ آرتھوگرافی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا اسٹرکچر یا ڈھانچہ، یا آپ کہہ لیں کسی بھی زبان میں جو اسپیلنگز ہوتی ہے نا، اس کی جو حرف کا جو مرکب والا، ہے نا، جو ڈھانچہ ہوتا ہے جس کو ملا کر الفاظ بنتے ہیں یا لفظ بنتے ہیں، اسی کو ہم کس نام سے جانتے ہیں؟ آرتھوگرافی کے نام سے جانتے ہیں۔ تو علم ہجہ کو آرتھوگرافی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگر ہم، ہے نا، حروف تہجی کی بات کریں جس سے کہ الفاظ بنتے ہیں،
ہے نا. آپ حروف تہجی کو اس طرح سے سمجھیں کہ حروف تہجی کیا ہوتے ہیں, جن سے کیا بنتے ہیں, الفاظ بنتے ہیں, الفاظ بنتے ہیں, ہے نا, وہ کیا کہلاتا ہے, حروف تہجی کہلاتا ہے. اگر ہم حروف تہجی کے, ہے نا, تعداد کی بات کریں کہ حروف تہجی کی تعداد کتنی ہے, سمجھیے گا اس بات کو, ہے نا, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ حروف تہجی کی جو ٹوٹل تعداد ہے اردو زبان میں وہ کتنی ہے, 51 یعنی 51. میں اسے ذرا سا مٹا دوں اور مٹا کر آگے آپ کو بتانے کی کوشش کروں, سمجھیے گا اس بات کو. چلیے جلدی سے اسکرین شاٹ لے لیں, جو لوگ بھی مجھے پہلی بار دیکھ رہے ہیں لائک سبسکرائب اور کمنٹ کرنا نہیں بھولیے گا. چلیے دیکھیے, تو ہم نے کیا سنا, علم ہجا میں حروف تہجی کا ہمیں علم ہوتا ہے, جس میں حروف کے حرکات و سکنات, ہے نا, اس کے اعراب یا مخرج کو لے کر ہم لوگ بات کرتے ہیں. اور حروف تہجی ہوتا کیا ہے, جن سے الفاظ بنتے ہیں. یہاں تک ہم لوگوں نے سیکھ لیا. چلیے اب دیکھیے, یہ جو حروف تہجی ہے, سمجھیے گا اس چیز کو, ہے نا, علم حجہ کے سے متعلق جو حروف تہجی کو ہم پڑھتے ہیں, تو حروف تہجی کی جو تعداد ہے نا, حروف تہجی کی تعداد کتنی ہے, یہ کبھی کبھی سوال میں آ جاتا ہے کہ حروف تہجی کی تعداد بتائیں. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ حروف تہجی کی تعداد کتنی ہے, 51 یعنی 51. ٹھیک ہے, اور یہ جو 51 یعنی 51 جو حروف تہجی ہے, یہ کس اعتبار سے ہے, ڈھانچے کی بنیاد پر ہے. یہ حروف تہجی کا ایک ڈھانچہ ہے, جیسے الف با پا, اس کو اسٹرکچر دیا گیا ہے نا, اس کو ڈھانچہ دیا گیا ہے. تو ڈھانچے کی بنیاد پر یہ, اس کی تعداد کتنی ہے, 51. کس بنیاد پر, ڈھانچے کی بنیاد پر. سمجھ رہے ہیں, اس کی تعداد کتنی ہے, 51. اور اس 51 حروف تہجی میں سے 36 جو ہے وہ مفرد ہے. 36 کیا ہے, مفرد ہے. اور 15 جو ہے وہ کیا ہے, مرکب ہے. 15 کیا ہے, مرکب. مفرد حروف کسے کہتے ہیں اور مرکب کسے کہتے ہیں, یہ بھی کبھی آپ سے پوچھ لیا جاتا ہے. تو دیکھیے, مفرد جو ہے وہ فرد سے آیا ہے. فرد کا مطلب کیا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے, اکیلا ہوتا ہے. تو مفرد اس لفظ, اس حروف کو کہتے ہیں جو بالکل اکیلا ہو, جیسے الف ہے یا با ہے نا, یا تا ہے, یہ سب کیا ہے, اکیلا ہے. اس کو ہم کس نام سے جانیں گے, مفرد کے نام سے جانیں گے. جیسے الف ہے نا, با ہے, تا ہے, سا ہے, یہ سب کیا کہلائے گا, مفرد کہلائے گا. اور مرکب, رکب کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا, مرکب کا مطلب جوڑا ہوا, یعنی جہاں پر دو حروف کو جوڑ دیا گیا ہو تو وہ کیا کہلاتا ہے, مرکب کہلاتا ہے. جیسے با میں آپ نے دوچشمی ہا جوڑ دیا تو کیا ہو گیا, بھا ہو گیا, ہے نا. گاف میں آپ نے دوچشمی ہا جوڑ دیا تو گھا ہو گیا, ہے نا. ٹھیک ہے, جیم میں دوچشمی ہا جوڑ دیا تو جھا ہو گیا, ہے نا. یا پھر ٹا میں دوچشمی ہا جوڑ دیا تو ٹھا ہو گیا. تو یہ سب ہمارے حروف جو ہوتے ہیں, یہ کیا کہلاتے ہیں, حروف مرکب کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے اتنی بھی بات سمجھ گئے ہوں گے کہ بھائی ڈھانچے کے آدھار پر جو حروف تہجی کی تعداد ہے وہ کتنی ہے, 51 ہے. اور اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے, مفرد اور مرکب. مفرد ان حروف کو کہتے ہیں جو اکلوتا ہو, اکیلا ہو, جیسے الف ہے, با ہے, تا ہے, سا ہے, یہ کیا کہلاتا ہے, مفرد کہلاتا ہے, جس کی تعداد کتنی ہے, 36. اور مرکب کی تعداد کتنی ہے, 15, جس میں مرکب وہ حروف کہلاتے ہیں جہاں پر دو, ہے نا, حروف کو کیا کیا گیا ہو, جوڑ دیا گیا ہو, جوڑ کر بنایا گیا ہو. جیسے با میں دوچشمی ہا لگا بھا ہو گیا, گاف میں دوچشمی ہا لگا گھا ہو گیا, جیم میں دوچشمی ہا لگا جھا ہو گیا. اس طرح سے جب ہم, ہے نا, لفظوں کا استعمال کرتے ہیں, حروف کا استعمال کرتے ہیں, تو وہ کیا کہلاتا ہے, مرکب حروف کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, چلیے اتنا بھی آپ نے سمجھ لیا ہوگا. اب دیکھیے, یہ تو رہا ڈھانچے کی آدھار پر حروف کے قسمیں. اب دیکھیے, نام کے آدھار پر بھی, نام کے بنیاد پر بھی جو ہے حروف کی قسمیں ہوتی ہیں. نام کی بنیاد پر حروف کی کیا قسمیں ہیں, دیکھیے گا, میں اسے بھی لکھ رہا ہوں, وہ بھی چونکہ کبھی کبھی سوال میں آ جاتا ہے نا. نام کی بنیاد پر حروف کی قسمیں, ہے نا, نام کی بنیاد پر, یعنی اسے جو نام دیا گیا ہے, نام کی بنیاد پر حروف کی قسمیں. نام کی بنیاد پر حروف کی دو قسمیں ہوتی ہیں بھائی, کیا کیا, ہے نا, حروف قمری کہلاتا ہے اور حروف شمسی کہلاتا ہے. اب دیکھیے, حروف قمری کیا ہوتا ہے اور حروف شمسی کیا ہوتا ہے. حروف قمری وہ حروف کہلاتے ہیں جن سے پہلے
جن سے پہلے الف لام آتا ہو اور اس الف لام کا تلفظ ادا کیا جاتا ہو، اسے ہم کس نام سے جانتے ہیں؟ قمری کے نام سے جانتے ہیں۔ اور حروف شمسی وہ حروف ہوتے ہیں جس سے پہلے الف لام تو آتا ہو لیکن اس الف لام کا تلفظ ادا نہ کیا جاتا، اسے ہم شمسی کے نام سے جانتے ہیں۔ میں اسے لکھ دے رہا ہوں، جن سے پہلے الف لام آتا ہو یا آتا ہے، جن سے پہلے کیا آتا ہے؟ الف لام آتا ہے اور لام کا تلفظ ادا کیا جاتا ہے، اور لام کا تلفظ ادا کیا جاتا ہے۔ سمجھیے گا، جیسے آپ اگر کہیں، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں الامر، القمر، جیسے آپ کہیں الامر، القمر، آپ نے اس طرح سے پڑھا ہوگا اردو میں۔ تو یہ جو ہے یہاں پر الف لام آ رہا ہے اور اس الف لام کا کیا کیا جا رہا ہے؟ تلفظ کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے حروف کو کس نام سے جانتے ہیں؟ حروف قمری کے نام سے جانتے ہیں۔ اور حروف شمسی اسی کا الٹا ہو جائے گا، یعنی جن سے پہلے الف لام آتا تو ہو لیکن اس الف لام کا یعنی اس لام کا تلفظ ادا نہ کیا جاتا ہو، یعنی جن سے پہلے الف لام آتا ہو مگر اس کا تلفظ ادا نہ کیا جاتا ہو، ہے نا؟ جیسے آپ نے اس طرح سے پڑھا ہوگا، جیسے والصلاۃ والصوم، ہے نا؟ والصلاۃ یا والصوم یا والنہار، ہے نا؟ اب دیکھیے یہ جو حروف ہیں یہ وہ حروف ہیں جس میں الف لام آ تو رہا ہے لیکن اس الف لام کا، ہے نا، تلفظ ادا نہیں کیا جا رہا ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ والصلاۃ، الف لام کا تلفظ نہیں ہو رہا ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ والصوم، ہے نا، الف لام کا تلفظ ادا نہیں ہو رہا ہے۔ والنہار، الف لام کا تلفظ ادا نہیں ہو رہا۔ تو ایسے حروف جس کے پہلے الف لام تو آتا ہو لیکن اس لام کا تلفظ ادا نہ کیا جاتا، اسے ہم کس نام سے جانتے ہیں؟ حروف شمسی کے نام سے جانتے ہیں۔ اور جس میں الف لام آتا ہو اور لام کا تلفظ ادا کیا جاتا اسے قمری۔ آپ دیکھیں اس کو اس طرح سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں، قمر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چاند ہوتا ہے، اور شمس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سورج۔ اسی شمس سے شمسی بنا ہے اور قمر سے قمری بنا ہے۔ اب دیکھیے چاند کو کس طور پہ نشانی مانا جاتا ہے؟ ٹھنڈک کی نشانی مانا جاتا ہے، اور شمس کو یعنی سورج کو کس کی نشانی مانا جاتا ہے؟ گرمی کی نشانی مانی جاتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گرم دماغ کے لوگ ہوتے ہیں ان کا نام جلدی لوگ نہیں لیتے ہیں، کہتے نہیں ارے یار اس کا نام نہ لو بہت جلدی غصہ جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے جہاں پر الف لام کو نہ لیا جائے، اور قمر جو ٹھنڈا دماغ کا انسان ہے، ظاہر سی بات ہے ٹھنڈے دماغ کے انسان کو کہیں بھی آپ اس کے نام کو استعمال کریے اسے برا نہیں لگتا ہے۔ تو آپ اس کو اس طرح سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں۔ چلیے تو اسکرین شاٹ لے لیں گے جلدی سے۔ تو ہم لوگوں نے نام کی بنیاد پر جانا حروف کی قسمیں قمری اور شمسی۔ اسی طرح سے دیکھیے جو حروف ہیں نقطے کی بنیاد پر بھی اس کے نام ہوتے ہیں، نقطے کی بنیاد پر۔ چلیے دیکھیے میں اسے رب کر رہا ہوں، ہے نا؟ آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے اور شیئر کرنا بالکل نہیں بھولیے گا، اپنے دوستوں کو بتانا بالکل نہیں بھولیے گا، آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا میرے ذریعے سے۔ چلیے دیکھیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے اگر ہم بات کریں نقطے کی بنیاد پر حروف کی قسم، کس بنیاد پر؟ نقطہ، نقطے کی بنیاد پر اگر حروف کی قسموں کو ہم دیکھیں تو اسے دو نام سے جانا جاتا ہے، حروف منقوط اور حروف غیر منقوط۔ کس نام سے جانا جاتا ہے بھائی؟ حروف منقوط اور حروف غیر منقوط، حروف غیر منقوط اس نام سے جانا جاتا ہے، سوری معاف کیجیے گا، حروف غیر منقوط۔ یا تو حروف منقوط ہوتا ہے
اور دوسرا کیا ہوتا ہے حروف غیر منقوط۔ حروف منقوط کا مطلب کیا ہوا؟ حروف منقوط کا مطلب ہوگا ہے نا، دیکھیے نقطہ سے ہی منقوط، منقوط جو ہے نا یہ مفعول کے وزن پہ ہے، یعنی جس پر کیا گیا ہو، یعنی منقوط کا مطلب جس پر نقطہ لگایا گیا ہو، یعنی نقطہ لگا ہوا ہو، اور غیر منقوط کا مطلب جس پر نقطہ نہیں لگا ہو، اسے ہم کس نام سے جانتے ہیں؟ غیر منقوط کے نام سے جانتے ہیں۔ غیر کا مطلب علاوہ، منقوط کا مطلب یعنی نقطے کے جو علاوہ ہو وہ غیر منقوط ہے۔ تو اگر ہم حروف منقوط کی بات کریں تو جس پر نقطہ ہو، آپ اس کو لکھ بھی لیں، جن پر نقطہ ہو اور جن پر نقطہ نہ ہو، جن پر نقطہ نہ ہو وہ کیا ہے؟ غیر منقوط ہے۔ سمجھیے گا، جن پر نقطہ ہو وہ منقوط ہے، جن پر نقطہ نہ ہو وہ کیا ہے؟ غیر منقوط ہے۔ جیسے اگر آپ منقوط کی مثال لینا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں بے تے سے غین جیم، بے تے سے غین جیم، یہ سب کیا ہوگا؟ منقوط ہوگا، اس میں کیا آ رہا ہے؟ نقطہ آ رہا۔ اور غیر منقوط کی اگر مثال لیں آپ تو الف ہے، دال ہے، میم ہے، الف ہے نا، دال ہے، میم ہے، را ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ غیر منقوط ہے۔ ٹھیک ہے، تو جلدی سے اسکرین شاٹ لے لیجئے، میں آگے کی بات کروں آپ کے سامنے۔ اب دیکھیے یہ جو نقطہ بھی ہوتے ہیں نا، تو دھیان رکھیے گا نقطے بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جن پر ایک نقطہ ہوتا ہے، کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جن پر 2 نقطے ہوتے ہیں، کچھ ایسے بھی حروف ہوتے ہیں جن پر 3 نقطے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ حروف جن پر ایک نقطہ ہوتا ہے اسے ہم کس نام سے جانتے ہیں؟ موحدہ، اور جس پر 2 نقطے ہوتے ہیں اسے کس نام سے جانتے ہیں؟ مثنات، اور جس پہ 3 نقطے ہوتے ہیں اسے کس نام سے جانا جاتا ہے؟ مثلثہ۔ ٹھیک ہے، چلیے یہ سب اصل دراصل جو ہے نا عربی کے لفظ ہیں جس کا جو نام دیا گیا ہے، اسے سمجھیے گا، اسے میں رب کر رہا ہوں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ۔ اب نقطے جو ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ 3 طرح کے ہوتے ہیں، جس کو ہم کس نام سے جانتے ہیں؟ حروف موحدہ، حروف موحدہ۔ ٹھیک ہے، پہلا کیا ہوگا؟ حروف موحدہ، سمجھیے گا، موحدہ، ہاں پہ تشدید لگا لیں، حروف موحدہ۔ دوسرا کیا ہوگا؟ حروف مثنات، حروف مثنات۔ ٹھیک ہے، تیسرا کیا ہوگا؟ حروف مثلثہ، ہے نا، حروف تشدید میں لگا رہا ہوں اوپر، مثلثہ۔ اب دیکھیے موحدہ کا مطلب ایک، واحد سے موحدہ لفظ بنا ہے یعنی ایک، اور مثنات اسنان سے بنا ہے، اسنان کا مطلب 2 ہوتا ہے عربی میں، اسی سے ورڈ بنا ہے کیا؟ مثنات یعنی 2، اور مثلثہ ثلاثہ سے بنا ہے، ثلاثہ کا مطلب 3 ہوتا ہے تو اسے مثلثہ بن گیا ہے۔ تو موحدہ کا مطلب ایک، مثنات کا مطلب 2، اور مثلثہ کا مطلب 3، یعنی جو ایک نقطہ والا حروف ہے اس کو موحدہ کے نام سے جانتے ہیں، جو 2 نقطے والا حروف ہے اسے مثنات کے نام سے جانتے ہیں، جو 3 نقطے والا حروف ہے اسے ہم مثلثہ کے نام سے جانتے ہیں۔ سمجھیے گا، ٹھیک ہے، جیسے اگر اس کی مثال لکھنا چاہیں، ہے نا، ٹھیک ہے، یعنی ایک نقطہ، 2 نقطے اور 3 نقطے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اس کی مثال لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، جیسے ایک نقطہ میں کیا ہے؟ با ہے، خا ہے، جیم ہے، با ہے، خا ہے، جیم ہے، اس میں ایک نقطہ ہے، یہ حروف کیا کہلائے گا؟ موحدہ کہلائے گا۔ اور جس میں 2 نقطے ہیں جیسے قاف تا یا، قاف تا یا، یہ کیا ہے؟ اس میں 2 نقطے ہیں تو یہ کیا کہلائے گا؟ حروف مثنات۔ تو کبھی اگر آپ سے پوچھ لیں کہ ہے نا کچھ حروف دے کر کے اس میں حروف موحدہ کون ہے، حروف مثنات کون ہے، حروف مثلثہ کون ہے، تو آپ کو بتانے میں کوئی جھجک اور کوئی دشواری نہ ہو بھائی۔ ٹھیک ہے، اور 3 نقطے والے جیسے سا ہے، پا ہے، سا ہے، پا ہے، یہ ہمارا کیا کہلاتا ہے؟ حروف مثلثہ کہلاتا ہے۔ اب جیسے دیکھیے کبھی کبھی یہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے حروف فوقانی اور حروف تحتانی، سمجھیے گا کیا پوچھ لیا جاتا ہے؟ میں لکھ دے رہا ہوں، حروف فوقانی، ٹھیک ہے، اور دوسرا کیا؟ حروف
تحتانی. اب دیکھیے فوقانی اور تحتانی کیا ہے. فوقانی جو ہے نا فوق سے آیا ہے, فوق کا مطلب اوپر ہوتا ہے, اور تحتانی تحت سے آیا ہے, تحت کا مطلب نیچے. یعنی فوقانی کو آپ کیا سمجھ لیں, اوپر. فوقانی کا مطلب اوپر اور تحتانی کا مطلب نیچے. تو حروف فوقانی جو ہے ان حروف کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر نقطہ ہو, ٹھیک ہے, اور حروف تحتانی ان حروف کو کہا جاتا ہے جن کے نیچے نقطہ ہو. اب یہاں پر دیکھیے, یہاں پر خا میں کیا ہے, اوپر نقطہ ہے, با میں کیا ہے, نیچے نقطہ ہے, تا میں کیا ہے, اوپر نقطہ ہے, یا میں کیا ہے, نیچے نقطہ ہے, قاف میں کیا ہے, اوپر نقطہ ہے, ٹھیک ہے, پا میں کیا ہے, نیچے نقطہ ہے, سا میں کیا ہے, اوپر نقطہ ہے. دیکھ رہے ہیں, تو جہاں جہاں پر اوپر نقطہ ہوگا اسے ہم کس نام سے جانیں گے, حروف فوقانی کے نام سے جانیں گے, اور جہاں پر نقطہ نیچے ہوگا اسے ہم کس نام سے جانیں گے, حروف تحتانی کے نام سے جانیں گے. تو آج ہم لوگوں نے حروف کے قسموں کے بارے میں جانا, اور پھر اگلی کلاس میں ہم لوگ اعراب کے بارے میں جانیں گے, جہاں پر ضمہ, کسرہ, فتحہ, مد, زبر, زیر, پیش, ان سب کے بارے میں جانیں گے. تو لگاتار میری کلاس آپ دیکھتے رہیں اور آپ کو اسی طرح سے فائدے کی چیزیں ملتی رہے گی. تو آج کے لیے اتنا ہی. والسلام علیکم. چلیے اگلی کلاس میں ملاقات کرتے ہیں.